بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم چودھری امتیاز گروپ جو کہ ضلع گجرات کا مشہور و معروف گروپ ہے اس کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس گروپ پر گجرات میں لاتعداد پرچے درج تھے اور اس گروپ کا اثر و رسوخ پورے گجرات میں تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ چودھری ہادم حسین بندی لوہار میں جٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام ہاشم جٹ تھا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ زمینداری کا کام کیا کرتا تھا۔ جب ہادم حسین جوان ہوا تو اس کی دوستی اپنے ہی گاؤں کے ایک لڑکے جس کا نام مقصود عرف مقصودہ تھا اس سے ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، ایسے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی ملزوم ہوں۔ دونوں گھوڑوں کے شوقین تھے اور نیزہ بازی بھی کھیلا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گھوڑوں کے مقابلے میں ان کی لڑائی ساتھ والے گاؤں جس کا نام سان تھا میں ہو گئی۔ وہاں ان کے گھوڑے کا مقابلہ فضل کریم جٹ کے ساتھ تھا۔ وہاں ہادم حسین کے دوست مقصودہ کی لڑائی فضل کریم سے ہو گئی۔ اس دن سے ان دونوں گروپوں کی دشمنی بڑھتی چلی گئی۔ چند ماہ بعد دونوں گروپوں کا آمنا سامنا ہوا تو فضل کریم نے مقصودہ کو دندی لوہارا کے قریب گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ اس کو زخمی حالت میں CMH کھاریاں کینٹ لایا گیا تو ڈاکٹرز نے ٹانگ کاٹنے کا بولا۔ اس طرح اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس کے بعد ہادم حسین کو اس بات کا بہت زیادہ رنج تھا۔ ہادم جٹ نے دوست کا بدلہ لیتے ہوئے محمد فاضل کو قتل کروا دیا جو کہ فضل کریم گروپ کا رکن تھا۔ اس طرح خونی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد چودھری ہادم، چودھری فضل کریم اس کا ماموں، چودھری صابر اس کا بھائی اور شبیر عرف شبیرہ اشتہاری ہو گئے۔ ایک ماہ بعد چودھری فضل نے چودھری ہادم کے بھائی کو بھی قتل کر دیا۔ پھر چودھری ہادم سان گروپ میں شامل ہو گیا جس کا سربراہ چودھری امتیاز تھا۔ اس گروپ کی پہلے ہی بہت سی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ چودھری ہادم نے چودھری امتیاز کے ساتھ مل کر بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا اور بہت سارے پولیس مقابلے بھی کیے۔ 1983 میں گجرات میں ایک DSP کو تعینات کیا گیا جو کہ بہت سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے چودھری ہادم جٹ کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ چودھری ہادم کشمیر کے ایک گاؤں میں آتا جاتا تھا۔ وہاں DSP نے ایک بندہ جو کہ ہادم حسین کا قریبی ساتھی تھا کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے ہادم حسین کو نشہ آور چیز پلا کر پکڑوا دیا۔ اس وقت ہادم حسین اکیلا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا تو اس وقت تک یہ گرفتار ہو چکا تھا۔ کیس چلا تو ہادم جٹ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ جیل میں ہادم حسین کی ایک انسپکٹر کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی۔ اسی دوران چودھری امتیاز جو کہ سان گروپ کا سربراہ تھا کو پولیس مقابلے میں مروا دیا گیا۔ چودھری ہادم کے ماموں کے بیٹے نے اس مخبر کو بھی مار دیا جس نے ہادم جٹ کو پکڑوایا تھا۔ پھلا گروپ کے سجاد عرف چھدو سے ہادم جٹ کے بھائی کا جھگڑا ہوا جس پر چھدو نے صابر جٹ کو فائر مار کر زخمی کر دیا۔ جب اس بات کا پتہ ہادم جٹ کو چلا کہ ماموں کے گروپ کے آدمی نے یہ کام کیا ہے تو یہ آگ بگولا ہو گیا، تو اس نے جیل سے ماموں کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس طرح اس کے ماموں اس سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ 1990 میں ہادم جٹ جیل سے سرنگ کھود کر فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس وقت 8 لوگ شامل تھے۔ ایک دفعہ سان گروپ کے لوگ کشمیر گئے۔ وہاں پر پھلا گروپ
اور عزیز مندیال کے آدمی بھی تھے۔ ان تینوں گروپوں کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ہادم جٹ نے 6 افراد قتل کر دیے، جبکہ ہادم جٹ کے ماموں پھلا موقع سے فرار ہو گئے۔ اس بات کا عزیز مندیال نے چودھری ہادم کے بھانجے کو قتل کروا کر بدلہ لیا۔ عزیز مندیال اور ہادم کی دشمنی شروع ہو گئی۔ عزیز مندیال نے ہادم جٹ کے دوست انسپکٹر کو ساتھ ملا لیا اور اسی دوست نے ہادم جٹ کو جعلی پولیس مقابلے میں مروا دیا۔ اس کے بعد پھلا گروپ عزیز مندیال کے خلاف ہو گیا۔ عزیز مندیال نے بعد میں پھلا کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ پھلا کا بیٹا چودھری خالد کشمیر کے ہی ایک گاؤں میں آتا جاتا تھا۔ وہاں کے ایک ہوٹل کے بندے کے ساتھ مل کر عزیز مندیال نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح عزیز مندیال نے پھلا گروپ، سان گروپ اور چودھری خالد گروپ تینوں کا خاتمہ سیاست کی بنا پر کر دیا۔ اس طرح ضلع گجرات کے ایک اور ڈان کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔